شہرام خانزادہ ڈیرے پر جانے کے لیے مردان خانے سے باہر نکل رہا تھا کہ اچانک ہی مہنور کا وجود اس کے سینے سے جا کر ٹکرایا۔ وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کا وجود خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ شہرام خانزادہ کی کل رات ہی حویلی میں واپسی ہوئی تھی، لیکن وہ سب لوگوں سے ملاقات نہیں کر پایا تھا اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ صبح صبح ہی گاؤں کے کچھ معزز لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بیٹھک خانے میں بیٹھ گیا۔ اب ڈیرے سے واپسی کے بعد اس کا حویلی کے سب لوگوں سے ملاقات کرنے کا ارادہ تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس کی مہنور سے زوردار ٹکر ہو گئی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ مہنور جو کہ پہلے ہی حد سے زیادہ خوفزدہ تھی، شہرام کے سخت انداز پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ میں وہ بری طرح سے ہکلا رہی تھی۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ اس کی چادر بھی سر سے پھسل کر اس کے کندھے پر گری ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ آوارہ لٹھیں بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلا ہوا تھا۔ شہرام ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن فی الحال شہرام کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ کون تھی۔ شہرام نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ مہنور پیچھے کی طرف کھس گئی۔ اس کا پاؤں پتھر سے جا ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، شہرام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کمر کو تھاما اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ مہنور کی دھڑکنیں بہت ہی زور سے شہرام کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ وہ اس حسینہ کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے اندر موجود جذبات یکدم ہی بھڑکنے لگے تھے۔ ادھر مہنور کو بھی اپنی اور شہرام کی خطرناک حد تک نزدیکی کا احساس ہو گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہاں سے جانے دے۔ اس نے اپنی کمر سے شہرام کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی، کیونکہ وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں مردانہ خانے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں پر عورتوں کا آنا سختی سے منع ہے؟ شہرام کا آنچ دیتا ہوا لہجہ محسوس کر کے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آپ وہ مہربانی کر کے مجھ سے دور ہو جائیں اور میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ اس نے اپنی پوری قوت سے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ صرف ایک قدم پیچھے کی طرف کھسکا تھا اور حیرت سے مہنور کو دیکھنے لگا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ میں اس گاؤں کا سردار ہوں۔ میرے ایک اشارے پر میرے آدمی تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ سکتے ہیں۔ مہنور سہم کر اپنا چہرہ چھپاتی فوراً سے حویلی کے اندرونے حصے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ شہرام کافی دیر تک اس کے پشت کو گھورتا رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ ابھی تک اسے اپنے سینے پر اس لڑکی کی نرم دھڑکنوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف نگاہیں دہرائیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی اس قدر ڈری ہوئی کیوں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پورا راستہ وہ اسی حسینہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاید حویلی میں کام کرنے والی کوئی ملازمہ ہے، لیکن پھر اس کا حلیہ ملازموں والا نہیں تھا۔ اس نے بلیک کلر کا ایک نفیس سا سوٹ پہن رکھا تھا، جس کا گلا کافی زیادہ ڈیپ تھا۔ جب وہ منظر شہرام کی نظروں کے سامنے لہرایا تو اس کی بے چینی سوا نیزے پر پہنچ گئی تھی۔ آج سے پہلے کسی بھی لڑکی نے اسے اس حد تک ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ دادا جان نے اسے مخاطب کیا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کے مسئلے سننے لگا۔ شام کو اس کی حویلی واپسی ہوئی تھی۔ وہاں پر پورا خاندان موجود تھا جو کہ شہرام کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آمد پر حویلی میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھوائی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر شہرام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
کیونکہ اسے اس طرح کی پارٹیز میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب دادی جان ساری حویلی کی لڑکیوں کو اس کے سامنے رکھیں گی اور پھر اسے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بولیں گی کہ ان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کرے۔ مگر حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ اسی وقت ہی اس کی نظر لاؤنج کے داخلی دروازے پر پڑی، جہاں سے ماہنور باہر نکل رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کی ایک ٹائٹ میکسی پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کا فگر کافی حد تک نمایاں ہو رہا تھا۔ دوپٹے کو گلے میں ڈالے، باہوں بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے، وہ واقعی میں چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔ شہرام کی نظریں ایک بار پھر سے اس کے حسین وجود میں الجھنے لگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو یہاں اتنے مردوں کی موجودگی میں اس قدر ٹائٹ ڈریس نہیں پہننا چاہیے تھا۔ اس کی نظریں ماہنور کا پیچھا کرتی ہوئی ایک کونے میں جا کر رک گئی تھی، جہاں پر وہ سکندر کے ساتھ کھڑی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ شہرام نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی، نہ جانے کیوں، مگر یہ منظر دیکھ کر اسے جیلسی ہو رہی تھی۔ وہاب نے جب شہرام کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، کہیں تمہارا اس لڑکی پر دل تو نہیں آ گیا؟ شہرام نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا، میرا ٹیسٹ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا جو میں ان جیسی لڑکیوں کو پسند کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہنور نے بھی شہرام کو پہچان لیا تھا، اور وہ تھوڑی سی ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو شہرام دادی جان سے جا کر اس کے شکایت لگا دے کہ آج مردان خانے سے واپسی پر جب اس نے اپنی کزن کو شہرام اور اپنی ٹکر کے بارے میں بتایا، تب اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ یہی موصوف حویلی کے سب سے بڑے اور لاڈلے بیٹے تھے، جس کا دادا جان 5 سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ موصوف اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب سرداری کا منصب سنبھالنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں میں تشریف لا چکے تھے۔ شہرام کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ اپنے اصولوں کا اور اپنی زبان کا بہت پکا ہے۔ جو بات اس کے منہ سے نکلتی تھی وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا تھا، اور انصاف کے معاملے میں وہ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ جہاں تک اس کے غصے کا سوال تھا تو دادا جان بھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ماہنور کافی دیر تک شہرام خانزادہ کی پشت کو گھورتی رہی۔ یہ بندہ ہینڈسم تو واقعی میں بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے دھیمے سے انداز میں اپنے آپ سے کہا۔ اس کی کزن ہانیہ نے اس کی بات سنی تو جلے ہوئے انداز میں بولی، اپنی اوقات میں رہ کر خواب دیکھو، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے وہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کے کردار کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، اور جس طرح سے تم نے اپنے کردار کی دھجیاں سب لوگوں کے سامنے اڑائی ہیں، مجھے نہیں لگتا تمہارے نصیب میں کوئی عزت دار بندہ ہوگا۔ ہانیہ نے موقع مناسبت دیکھے بغیر ماہنور کے کردار پر وار کیا، اور ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یوں بھری محفل میں ہانیہ اس کی کردار کشی کرے گی۔ دوسری طرف سکندر یکدم بھڑک اٹھا، دیکھو ہانیہ، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں ماہنور کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور یہ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہانیہ یہ سن کر طنزیہ انداز میں مسکرا دی، مسٹر سکندر، تمہیں اس کی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان جیسی عورتوں کو تم جیسے شریف مرد راس نہیں آتے۔ سکندر کا ہاتھ اچانک ہی اٹھا تھا۔ ماہنور نے سہم کر اس کا بازو پکڑا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ماہنور بھی روتی دھوتی حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئی تھی۔ اسی وقت ہی تائی جان، جو کہ سکندر کی امی تھی، ماہنور کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اب کون سا نیا تماشا لگانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم ہماری عزت کا خیال کر لو۔ آخر تم کیوں سب لوگوں کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی رہتی ہو؟ چچی جان نے اس کے بازو دبوچنے کی کوشش کی، لیکن سکندر ان کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ماہنور، تم جاؤ اپنے کمرے میں،
ماہنور اس کے پیچھے کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شہرام کی نظریں مسلسل اس کا ایکس رے کر رہی تھی، بالکل اسی طرح سے۔ ماہنور دن کے وقت بھی ڈری ہوئی تھی۔ تماشا دیکھ کر کافی حد تک معاملات اس کی سمجھ میں آ چکے تھے، لیکن ابھی وہ ساری کہانی جانتا نہیں تھا۔ ماہنور کے جانے کے بعد اس کی چچی اونچی اونچی آواز میں اس کو کوستی رہی، ماں باپ مر گئے اور اسے ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ گئے۔ دادا جان سے یہ برداشت نہ ہوا تو انہوں نے بھی دو ٹوک انداز میں اپنی بہو کو سمجھا دیا، بس اب خاموش ہو جاؤ صفیہ بیگم۔ صفیہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے چپ ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہنور بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکندر سب لوگوں سے نظریں بچاتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ماہنور کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی الٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی کمر کی بیک زپ کھلی تھی جس سے اس کی خوبصورت سفید کمر سکندر کی نظروں کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا، ماہنور تم ٹھیک تو ہو؟ اپنے جذبات پر قابو پاتے اس نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ ماہنور نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے اور گردن کو گیلا کیے ہوئے تھے، کچھ بال اس کی گردن کے ساتھ بھی چپکے ہوئے تھے۔ سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں کی مدد سے چن لے۔ سکندر تم جانتے ہو میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر سب لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تمہاری امی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ تم انہیں بتاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور سکندر کے گلے لگ گئی، جبکہ سکندر اپنی جگہ پر مکمل طور پر منجمد ہو گیا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں ماہنور کے گرد اپنی بازو لپیٹی تھی، اس کے ہاتھ ماہنور کی برہنہ کمر کو چھو رہے تھے، لیکن ماہنور کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال امریکہ میں گزارے تھے۔ وہ حد سے زیادہ ماڈرن تھی، اپنے ماں باپ کے ایکسیڈنٹ میں وفات کے بعد پاکستان آئی تھی۔ یہاں پر سب لوگ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ 1 سال پہلے وہ واقعہ بھی پیش آ گیا جس نے ماہنور کے کردار کو مشکوک کر دیا تھا۔ دراصل ماہنور کا ایک کزن آدھی رات کے وقت اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس کو ہراساں کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہنور کے ساتھ کچھ غلط کرتا، ماہنور نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب حویلی والے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ ماہنور رو رو کر ان کو اپنی بے گناہی کی صفائیاں پیش کر رہی تھی، جبکہ اس کا کزن سارا الزام ماہنور پر ڈال رہا تھا کہ اس لڑکی نے آدھی رات کے وقت مجھے بلایا۔ تب نوکرانی نے ماہنور کے حق میں گواہی دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حویلی کے زیادہ تر لوگوں نے اس کے کردار پر یقین نہیں کیا تھا اور اس کو بد کرداری کا لقب دے دیا تھا۔ ماہنور آج سے 3 سال پہلے جب حویلی میں آئی تھی تبھی اس کی سکندر سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، جبکہ سکندر کے دل میں اس کے لیے محبت بھرے جذبات ہوتے تھے۔ وہ اسے بے تحاشا پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے خاموش تھا۔ دوسرا، اس کا ابھی تک کوئی کیریئر نہیں بنا تھا۔ اگر وہ ماہنور کو لے کر الگ ہو جاتا تو اس کے پاس ماہنور کو کھلانے کے لیے رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اپنا کیریئر بنا رہا تھا تاکہ کسی قابل ہو سکے اور ماہنور کو اپنی دلہن بنا سکے۔ ابھی بھی کافی دیر تک ماہنور اس کے سینے سے لگی اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچے روتی رہی۔ سکندر کی حالت جب خراب ہونے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے ماہنور کو خود سے الگ کیا تھا۔ ماہنور کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ I'm really sorry، اس نے اپنے بازو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم بس ریلیکس ہو جاؤ۔ سکندر نے اس کے وجود سے اپنی نگاہیں چرائی جو کہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھا، اور کائنڈلی دوپٹہ لے لو۔ سکندر کی بات سن کر ماہنور نے بوکھلاتے ہوئے فوراً سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس طرح کے لباس پہن کر پارٹیز میں نہ آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا جب لوگ تمہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔
تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کس حد تک پوزیسو ہوں۔ یہ سن کر ماہنور کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں پر اس کے لیے جذبات کا ایک طوفان ٹھاٹھے مارا تھا۔ وہ پھر سے نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی اور بات کو چینج کرتے ہوئے تیزی سے کہنے لگی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر حویلی کا کوئی شخص آ گیا تو دوبارہ سے میرے کردار پر ٹھپا لگ جائے گا۔ میں پھر سے وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ یہ کہہ کر سکندر آگے بڑھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی بھی تمہارے کردار پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اور نہ ہی میری طرف سے کبھی تمہیں اس طرح کی کوئی شکایت ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا اور پلیز اوور تھنکنگ مت کرنا۔ رونا تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ تم روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہو۔ اس کے بالوں کو خراب کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور پھر وہ حویلی سے ہی نکل گیا تھا۔ اسے اپنے کچھ دوستوں سے ملاقات کرنی تھی اور ابھی اسے یہ پارٹی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر ماہنور موجود نہیں تھی۔ جس جگہ پر ماہنور نہیں ہوتی وہاں پر سکندر کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ پیچھے دادا جان نے سب مہمانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پرسکون انداز میں اپنے پوتے شہرام پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اعلانیہ انداز میں بولے، آج میرے پاس آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ میں نے اپنے پوتے کا رشتہ فکس کر دیا ہے۔ یہ سن کر جوس فوارے کی صورت میں شہرام کے منہ سے نکلا تھا۔ اس نے انتہائی بے یقینی سے اپنے دادا جان کو دیکھا، جنہوں نے اس کا رشتہ تک فکس کر دیا تھا اور اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن دادا کے چہرے پر صدا کی سنجیدگی تھی۔ کسی بھی اینگل سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی مذاق ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شہرام اور ماہنور کا نکاح اگلے ہفتے کروں گا۔ نکاح کے لیے ایک بہت بڑی تقریب رکھی جائے گی۔ اسی دن ہی ان دونوں کی رخصتی بھی ہوگی۔ وہاں پر موجود سب مہمانوں کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ شہرام کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی بھاگتی ہوئی اندر گئی تھی، سکندر اسے ماہنور کہہ کر ہی پکار رہا تھا۔ جبکہ ساری کہانی شہرام کی سمجھ میں آئی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مہمانوں کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن رات کے وقت وہ دادا جان کے سر پر جا کر مسلط ہو گیا۔ دادا جان، آپ ایک مشکوک کردار کی لڑکی کو میرے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اس کے کردار کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں کہ میں ایک سردار ہو کر اس سے شادی کر لوں۔ صفدر صاحب نے یہ سنا تو یک دم ہی بھڑک اٹھے، برخوردار، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ جہاں تک میری پوتی کا سوال ہے تو وہ ایک مضبوط کردار کی مالک ہے، جس کی گواہی دینے کے لیے میں خود بھی تیار ہوں۔ تم حویلی والوں کی باتوں پر یقین نہ کرو۔ میں نے تمہاری اس سے بات فکس کر دی ہے، اور تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں اپنی زبان سے مکر نہیں جاتا۔ دادا جان، مگر مجھے اس لڑکی سے محبت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیے تھے۔ فکر مت کرو، تم تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزارو گے تو اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ ہے ہی اس قدر معصوم اور خوبصورت کہ تم چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ پاؤ گے۔ چلو اب یہاں سے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے، تم بھی ریسٹ کرو، تھک گئے ہوگے۔ ماہنور بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہانیہ نے پھر سے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اس کے چہرے پر تھپڑیڑوں کی بارش کر دی۔ وہ اس سے برا بھلا کہہ رہی تھی اور اسے ناگن کہہ کر پکار رہی تھی۔ ماہنور کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ پھر جب اسے شمسا نے بتایا کہ دادا جان نے اس کا اور شہرام لالا کا رشتہ طے کر دیا ہے، تو وہ خود بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ وہ تو سکندر سے محبت کرتی تھی، وہ کیسے شہرام سے شادی کر سکتی تھی؟ اس نے بے یقینی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی اس کے کمرے میں صرف وہی موجود تھی۔ ہانیہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا کہ سکندر آیا ہے۔ وہ بھی فی الحال اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن دروازہ کھلا تو اندر داخل ہونے والی شخصیت شہرام خانزادہ کی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کف لگا شلوار قمیض اور کندھے پر موجود کالے رنگ کی چادر۔
وہ واقعی میں ہی اس وقت ایک سردار والی وائب دے رہا تھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ کمرے کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماہنور ابھی تک بکھری ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ شہرام نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائی۔ آپ یہاں پر کیا کریں؟ اور آپ کی ہمت کیسی ہوئی بغیر اجازت کے میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ ماہنور نے اپنے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا لہجہ شہرام کی دہشت کی وجہ سے لڑکھڑا گیا۔ وہ اس کی ہمت پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ جو زبان میرے سامنے چل رہی ہے، اگر یہ شام کے وقت چچی جان کے سامنے چلتی تو ابھی تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ شہرام نے بے ساختہ اس کی جھلکتی ہوئی دھڑکنوں سے اپنی نگاہیں چرائی۔ وہ بار بار اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ماہنور ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں مسٹر، آپ یہاں پر نئے آئے ہیں، آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اور اگر یہاں پر آپ اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے آئے ہیں جو دادا جان نے زبردستی بنایا ہے، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں بھی اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اچانک ہی لائٹ چلی گئی، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ خوف سے چلائی اور اگلے ہی پل زور سے شہرام سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی خوف سے حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وہ شہرام کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگیں شہرام کے گرد باندھ لی، جبکہ شہرام بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کو لے کر لڑکھڑاتا ہوا بیڈ پر جا کر گرا تھا۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ ماہنور نیچے تھی اور شہرام اس کے اوپر موجود تھا۔ ماہنور کا پورا جسم اس کے نیچے دھنسا ہوا تھا۔ اٹھیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہنور نے اس کے ہاتھوں کی سرسراہٹ کو اپنی کمر پر محسوس کیا تو تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شہرام اس سے دور ہونے لگا تو ماہنور نے اس کی شرٹ کو پکڑ کر یکدم ہی اپنی جانب کھینچا۔ ابھی نہ اٹھیں، ابھی اندھیرا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوت مجھے پکڑ کر لے جائے۔ شہرام اس کی اس منطق پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم اور بے وقوف تھی اور کسی حد تک بولڈ بھی تھی۔ اس بات کا تو شہرام کو احساس ہو ہی گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ ماہنور اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت ہی لائٹ آن ہوئی تو ماہنور شہرام کا چہرہ اپنے انتہائی نزدیک دیکھ کر بری طرح سے بوکھلائی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود بیڈ کی طرف کھسکتی ہوئی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دوران شہرام کی آنکھیں اس کے وجود کا ایکس رے کر رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک مکمل عورت تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اس کو اپنے دماغ سے نکال دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ مجھے دادا جان کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اس کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹنے لگا۔ جیسے ہی اس نے ہلکا سا کھینچا، ماہنور کے لبوں سے ایک بے چینی بھری سسکی نکلی۔ اور ہاں، جب تمہارے پاس حویلی کا کوئی مرد آئے تو اپنے حلیے کو درست کر لیا کرو۔ میں جانتا ہوں تم کافی ماڈرن ماحول میں پروان چڑھی ہو، لیکن تمہیں اس حویلی میں رہتے ہوئے بھی تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں۔ ابھی تک تو تمہیں آئیڈیا ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شہرام نے اس کی شرٹ کو پیچھے کی طرف پکڑ کر ہلکا سا اوپر کی طرف کھینچا تاکہ اس کی چھلکتی ہوئی دھڑکنوں کی نمائش کو تھوڑا سا چھپا سکے۔ ماہنور نے بھی فوراً سے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ حویلی کے مرد بھی روایتی مردوں کی طرح ہی ہیں۔ اب آپ یہاں سے جائیں، وہ اپنے لال ہوتے چہرے کو جھکاتے ہوئے بولی۔ ہاں، فی الحال جا رہا ہوں، لیکن 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے مجھے خود سے دور کرتی ہو۔ اس کے گالوں کو چھوتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ ماہنور دل ہی دل میں اپنے آپ کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ سکندر اسے 1000 بار سمجھا چکا تھا کہ اپنے حلیے کو درست رکھا کرو اور اپنے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے لاک کیا کرو تاکہ کوئی بھی آرا غیرہ منہ اٹھا کر اندر داخل نہ ہو جائے۔
مگر وہ ہمیشہ ہی ان باتوں کو بھول جاتی اور نقصان اٹھاتی تھی۔ ابھی بھی شہرام کے ساتھ نزدیکی کے لمحات اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ شہرام کا لمس اسے بچھو کی طرح کاٹ رہا تھا اور ہانیہ کی باتیں بھی اسے تنگ کر رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے شہرام سے شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت اس نے دادا جان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو دادا نے صاف انکار کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی باتوں کو سیریس لینے کی، اور ہانیہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لے لے۔ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ تمہارا فیصلہ میں نے پورے خاندان کے سامنے لیا ہے، اس لیے اس سے مکرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم جلد از جلد اپنی شادی کی تیاریاں شروع کرو، اپنی مرضی کا لہنگا بنواؤ اور اپنی مرضی کا پارلر بک کرواؤ۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس حویلی کا سب سے بڑا اور قابل بیٹا تمہارے حصے میں آ رہا ہے۔ جہاں تک ہانیہ کا سوال ہے تو میں اسے اس کے لیے سکندر کو سوچا ہوا ہے۔ یہ سن کر ماہنور کے لبوں کو تالا لگ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پائی تھی کہ وہ سکندر کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کے دادا جان کے اس پر بہت سے احسانات تھے۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس سے انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک اندیکھا سا بوجھ اس کے دماغ پر مسلط ہو گیا تھا اور ایک اندیکھی قوت اسے اس رشتے کے لیے راضی کر رہی تھی۔ سکندر کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس کی حالت بھی ہانیہ سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے ماہنور سے بات کرنے کی کوشش کی تو ماہنور نے بھی اپنا سر جھکاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں خود بہت زیادہ مجبور ہوں۔ دادا جان نے مجھے اپنے سر کی قسم دی ہے اور مجھ سے وعدہ بھی لیا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں بہت مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ سکندر کے ہاتھ پکڑنے ہی لگی کہ سکندر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا تھا۔ بس میں نے اور کچھ بھی نہیں سنا، مجھے پتہ چل گیا، اور شاید ہانیہ تمہارے بارے میں کافی حد تک ٹھیک کہتی تھی۔ تم بالکل بھی معصوم نہیں ہو، تم واقعی میں موقع پرست ہو۔ ماہنور نے یہ سنا تو اسے لگا کسی نے اس کے سینے پر خنجر گاڑ دیا ہو۔ جس شخص پر اسے سب سے زیادہ مان تھا اور جس کو وہ اپنا سمجھتی تھی، آج وہی شخص اس کے دشمنوں میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر، تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ سکندر اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ تم جانتی بھی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف تمہیں ہی چاہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اس رشتے کی حامی بھر لی۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سردار ہے، وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ قابل ہے، وہ امیر بھی ہے اور زیادہ پیسے والا بھی، اور تم جیسی لڑکیوں کو تو ہمیشہ یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ماہنور کا ہاتھ اٹھا اور سکندر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، بس اس کے بعد ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا۔ پہلے مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے کیوں اس رشتے کے لیے حامی بھری، لیکن اب مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہو رہا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اسی میں میری بہتری تھی۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ کر آ گئی تھی، جبکہ سکندر کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا۔ وہ بھی اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دوسری طرف حویلی میں ماہنور اور شہرام کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ماہنور اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ شہرام ڈیرے کے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف تھا۔ ماہنور کے نکاح کا جوڑا بھی شہرام کی اماں نے پسند کیا تھا اور سارے انتظامات وہی دیکھ رہی تھی۔ شہرام کی امی بہت اچھی اور شفیق عورت تھی۔ وہ بچپن سے ہی ماہنور کا حد سے زیادہ خیال رکھتی اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماہنور حد سے زیادہ معصوم ہے۔ شام کا وقت تھا، ماہنور لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اچانک ہی اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر رکا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شہرام کھڑا تھا، اپنے مخصوص حلیے میں موجود۔ وہ اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہنور نے فوراً سے اسے نگاہیں چرا لی تھی۔ کیا تم سکندر سے محبت کرتی ہو؟ وہ تمہید باندھے بغیر دو ٹوک انداز میں سوال کرنے لگا تھا۔ ماہنور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔
گڈ، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اب تمہارے ذہن میں صرف اور صرف میرا خیال ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی تم پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر شہرام نے اس کی ہتھیلی کو اپنی دسترس میں لیا تو ماہنور کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اسے شہرام خانزادہ سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ذرا سا مزید قریب ہوا تو ماہنور غیر محسوس انداز میں سائڈ پر کھسکنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو کہ بچپن میں تمہیں اپنی گود میں کھلایا کرتا تھا؟ ماہنور نے یہ سن کر معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے ایک بار اپنے بابا کے ساتھ لندن آیا تھا، تب تم بہت چھوٹی تھی اور ابھی بھی کافی چھوٹی ہو۔ ماہنور جانتی تھی کہ ان دونوں کا ایج ڈفرنس 8 سال ہے، لیکن یہاں حویلی میں یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا تھا، کیونکہ جب ایک بار بات فکس ہو جاتی تھی تو پھر کوئی بھی چیز مانے نہیں رکھتی تھی۔ مجھے ابھی یہاں سے جانا چاہیے۔ ماہنور اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی فوراً سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ آخر کب تک مجھ سے بچ کر بھاگو گی پیاری لڑکی؟ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور کھل کر مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اسے واقعی میں بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے ماضی کے واقعے کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا، لیکن اس نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہنور بولڈ اور بے وقوف ہو سکتی ہے، لیکن وہ بد کردار نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی امی جان بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے اس دن حویلی میں بہت زیادہ تماشا بھی لگایا تھا، لیکن دادا جان نے کوئی بھی خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا۔ اس وقت ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی پوتی ماہنور کو خوشیاں دینا تھا، جو پچھلے 3 سالوں سے اس حویلی میں خوار ہو رہی تھی۔ صفدر صاحب اسی وجہ سے ہی اپنے پوتے کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف شہرام ہی ہے جو ان کی پوتی کو وہ تمام سکھ دے سکتا ہے جس پر ماہنور کا حق ہے۔ نکاح کا دن آ گیا تھا۔ چونکہ اسی دن رخصتی رکھی گئی تھی، اس لیے ماہنور کو ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پہنایا گیا تھا، جس میں اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ڈارک ریڈ کلر کے لپسٹک لگائے، برائڈل میک اپ کیے، وہ واقعی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہرام نے جب اسے پہلی نظر دیکھا تو شہرام اسے نظریں ہٹانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسی ہو سکتی ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا دل ماہنور کو پانے کے لیے لپکنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلدی سے وہ یہ وقت گزار دے اور پھر رات کے وقت اس عورت کو اپنے بازوؤں میں بھر لے۔ لیکن یہاں کی رسمیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اس کے بعد حویلی میں الگ سے رسمیں شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شہرام کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کے وقت اس کے دوست اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ آدھی رات کے وقت جب اسے ان سے رہائی ملی تو اس کے کزن دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے 50,000 کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں تم لوگوں کو 1 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ۔ اس نے نہ صرف 1 لاکھ کا چیک پھاڑ کر اپنے کزنوں کے حوالے کیا، بلکہ اس نے جلد از جلد انہیں وہاں سے رخصت بھی کر دیا تھا۔ ماہنور جو کہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ شہرام کے لہجے میں موجود تڑپ کو محسوس کر کے وہ حد سے زیادہ بے چین ہو گئی تھی اور اپنی ہتھیلیوں کو مسلنے لگی تھی۔ وہ اس وقت عمر کے ایسے حصے میں تھی جہاں پر اس کے جوانی کا جوش ٹھاٹھے مارا تھا اور اس کے اندر بھی جذبات کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ شہرام کے کمرے میں سندر اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ شہرام خانزادہ جب کمرے میں داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ میں ایک فاتحانہ وقار تھا۔ ماہنور جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھیڑ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی، اس کی آہٹ سن کر مزید سمٹ۔ شہرام اس کے قریب آ کر بیٹھا تو ماہنور کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہرام نے نہایت نرمی سے ماہنور کی لرزتی ہوئی ہتھیلی کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ ماہنور کا ہاتھ پسینے سے تر تھا اور وہ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو ماہنور؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں اب سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور مٹھاس تھی۔ ماہنور نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی،
مگر شہرام کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، ماہنور کے لب ہولے سے پڑپڑائے، لیکن شہرام سن نہ سکا۔ حیا اور خوف کے مارے اس کا رنگ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی چھڑانے کے لیے ہلکی سی مزاحمت کی اور اپنا ہاتھ اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی یہ ادائیں شہرام کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ جتنا پیچھے کھسکتی، شہرام کا حصار اتنا ہی تنگ ہوتا چلا گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، کیونکہ شہرام اب اس کے بہت نزدیک ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہوا گزرنے کا بھی راستہ نہیں تھا۔ ماہنور کا وجود اچانک لرزنے لگا تھا۔ شہرام نے ماہنور کی اس بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے اسے تھوڑا ریلیکس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ماہنور کی نازک کمر پر رکھا اور اسے نہایت آہستگی سے اپنی جانب کھینچا۔ ماہنور کا وجود ایک جھٹکے سے شہرام کے سینے سے جا ٹکرایا۔ اس قربت نے ماہنور کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ شہرام نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی تھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ وہ اس کی بہکی آنکھوں کا نظارہ کر سکے۔ ماہنور نے اپنی پلکیں موند لی، مگر شہرام کا گرم لمس اسے مسلسل بے چین کر رہا تھا۔ شہرام کی نظریں اب ماہنور کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر مرکوز تھی۔ وہ اس حسن کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا۔ اب تم صرف میری ہو اور کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، شہرام نے اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر کہا۔ اس کی گرم سانسیں ماہنور کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ماہنور نے بے بسی سے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر اس کے جسم کی نرمی اور شہرام کے سخت وجود کا لمس ان دونوں کے جسموں کو گرم کر رہا تھا۔ شہرام نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ اس کے لبوں پر مرکوز کر دی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا۔ وہ بہت محبت سے اور بہت ہی پیار سے اس کو کس کر رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو سک کرتا اور کبھی اس کے نچلے والے ہونٹ کو کاٹتا۔ ماہنور کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ بے چینی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہرام اس سے الگ ہوا۔ شہرام نے اب ماہنور کے سر پر سجے بھاری کامدار دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے نہایت نرمی سے ایک ایک کر کے وہ تمام پنیں نکالنا شروع کی جو دوپٹے میں فکس تھی۔ جیسے ہی دوپٹہ اس کے سر سے سرا کر کندھوں پر گھرا، ماہنور کے لمبے سیاہ بال کسی جھرنے کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ شہرام نے اس میں جھکتے ہوئے اس کے بالوں کی مہک کو خود میں اتارا، پھر اس کے ہاتھ ماہنور کے زیورات کی طرف بڑھے۔ اس نے بڑی آہستگی سے ماہنور کے جھمکے اتارے، جس کے دوران اس کی انگلیاں بار بار ماہنور کے کانوں کی لو کو چھو رہی تھی۔ ماہنور اس کے ہر لمس پر لرز اٹھتی۔ جب شہرام نے اس کے گلے سے بھاری ہار اتارا تو اس کی نظریں ماہنور کی لمبی اور سراہی دار گردن پر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ہونٹ ماہنور کی گردن پر ٹکائے اور وہاں اپنا لمس ضبط کیا۔ ماہنور کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکلی اور اس نے بے ساختہ شہرام کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ شہرام اس کی گردن پر بار بار اپنے لب رکھ رہا تھا، جس سے ماہنور کا پورا وجود جذبات کی روح میں بہنے لگا۔ اس وقت کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ شہرام کی قربت نے ماہنور کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہے، اس لیے اس نے نہایت نرمی سے ماہنور کے بازوؤں کو تھاما اور اسے بیڈ پر لٹانے لگا۔ ماہنور کو مزید آرام دینے اور اسے اپنے قریب کرنے کے لیے شہرام نے ایک نرم تکیہ اٹھایا اور اسے ماہنور کی کمر کے نیچے رکھ دیا۔ ماہنور کا وجود مزید اوپر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ اب ماہنور کی دھڑکنیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ شہرام سے تھوڑا سا وقت مانگے گی تاکہ وہ اس رشتے کو سمجھنے لگے، لیکن اب شہرام کی قربت میں وہ بری طرح سے بہکنے لگی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا یہ مرد واقعی میں اس کو پاگل کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے، اور اب وہ واقعی پاگل ہونا چاہتی تھی، کیونکہ شہرام کے لمس نے اسے مدہوش کر دیا تھا۔ شہرام اب ایک بار پھر اس کے اوپر جھکا۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں ماہنور کے چہرے اور گردن سے ٹکرا رہی تھی۔
وہ پھر سے دیوانہ وار اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ ماہنور جو پہلے ہی جذبات کے بھنور میں تھی اب بری طرح تڑپنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ شہرام کے سر کے بالوں میں پیوست کر دیے تھے اور اسے خود میں بھینچنے لگی۔ اسی تڑپ کے عالم میں شہرام کے ہاتھ ماہنور کے سینے کی جانب بڑھے۔ اس نے ماہنور کے لباس کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ان کو دبانے لگا۔ وہ انہیں کبھی پوری قوت سے مسلتا اور کبھی اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہاں لمس چھوڑتا۔ ماہنور کے لیے یہ لمس اتنا شدید اور نیا تھا کہ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ اونچی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ شہرام، ماہنور نے مدہوشی کے عالم میں اسے پکارا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دھڑپ تھی جو شہرام کے اندر کے طوفان کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ جب شہرام نے اس کے سینے پر دباؤ بڑھایا تو ماہنور نے اپنی کمر کو بٹ سے اوپر اٹھایا اور اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچنے لگی۔ اس کی سسکیاں خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ لذت اور بے چینی کی اس مقام پر تھی جہاں اسے اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ شہرام کا ہر لمس اسے آگ کی طرح جلا رہا تھا اور وہ اس آگ میں خوشی خوشی جلنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماہنور کے لبوں سے نکلنے والی سسکیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ماہنور اب اس لمس میں برابر کی شریک ہے۔ شہرام نے ایک لمحے کے لیے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹائے اور اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا ماہنور کے گرد تنگ کرتے ہوئے اسے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ماہنور کا ریشمی لہنگا اس کی گود میں پھیل گیا اور وہ اب شہرام کے عین سامنے اس کی بہکی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ شہرام کی نظریں ماہنور کے گلابی ہونٹوں پر جم گئی جو بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ کی جگہ صرف گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ شہرام نے اس کے چہرے کو دوبارہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس بار بغیر کسی تمہید کے اپنے لب ماہنور کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس جنونی لمس نے ماہنور کے ہوش و حواس چھین لیے۔ اس کی زبان ماہنور کے منہ کے اندر رقص کرنے لگی تھی جیسے وہ اس کے وجود کا ذرہ ذرہ اپنی روح میں اتارنا چاہتا ہو۔ ماہنور نے پہلے کبھی ایسی شدت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا پورا وجود سنسنا اٹھا اور اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ شہرام کے چوڑے شانوں سے ہٹا کر اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیے۔ وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا۔ شہرام کے ہونٹ کبھی ماہنور کے اوپر والے لب کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اور کبھی نچلے لب کو نہایت پیار سے چوستے۔ ماہنور نے بھی ہمت جما کی اور شہرام کے لمس کا جواب اسی شدت سے دینے لگی۔ اس قربت نے ماہنور کو دنیا مافیہ سے بیگانہ کر دیا۔ ماہنور کی بے چینی اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ اس کے ہاتھ شہرام کی کمر پر مٹھیوں کی صورت میں بھنجے ہوئے تھے اور وہ بار بار اپنے جسم کو شہرام کے سخت وجود کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شہرام کی سفید قمیص ان کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شہرام کے سینے پر موجود بٹنوں کو کھولنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ ماہنور نے جب پہلا بٹن کھولا تو اس کا ناخن شہرام کے سینے کی سخت جلد سے ٹکرایا جس نے شہرام کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑا دیا۔ شہرام نے دیکھا کہ ماہنور اب خود آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کے بٹن توڑنے کے در پہ ہے۔ اس کی یہ حرکت شہرام کے لیے کسی خوشگوار حیرت سے کم نہیں تھی۔ اس نے ماہنور کے لبوں کو چھوڑا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے الگ کیا۔ ماہنور کی آنکھیں مدہوشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ حیرت سے شہرام کو دیکھنے لگی جیسے یہ دوری اسے ہضم نہ ہو رہی ہو۔ شہرام کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر اپنی شرٹ کے باقی بٹن ایک ہی جھٹکے میں کھولے اور قمیص اتار کر دور بیڈ کے کونے میں پھینک دی۔ اب شہرام کا چوڑا اور کسرتی سینہ ماہنور کی نظروں کے سامنے تھا جس پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ ماہنور نے بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور شہرام کے سینے کے بالوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ شہرام نے اس کی اس جرأت پر اس سے دوبارہ اپنی جانب کھینچا اور اس بار اس کا ننگا سینہ ماہنور کے نرم وجود سے ٹکرایا۔ ماہنور کے منہ سے ایک سسکی نکلی جس نے شہرام کے جسم کو مزید گرم کر دیا۔
شہرام نے ماہنور کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ کی پشت سے لگا دیے اور خود اس کی گردن اور کندھوں پر جھک گیا، جہاں وہ اب کسی بھوکے شکاری کی طرح اپنی ملکیت کے نشان ثبت کر رہا تھا۔ اب شہرام کا ایک ہاتھ ماہنور کی کمر سے ہوتا ہوا دھیرے دھیرے اس کے لہنگے کی چولی کے ہک کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ماہنور کو شہرام کے ہاتھ کی پوزیشن کا احساس ہوا، اس کے وجود میں ایک کپکپاہٹ سی پیدا ہوئی۔ اس نے گھبرا کر نفی میں زور زور سے گردن ہلائی اور شہرام کے ہاتھوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں شہرام پلیز۔ اس کے لہجے میں شرم اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شہرام نے ایک لمحے کے لیے خود کو روکا اور ذرا سا اوپر ہو کر ماہنور کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اس وقت شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت پیار سے ماہنور کی ناک کی نوک کو چوما اور مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ ماہنور، اب ڈر کیسا؟ دیکھو میں نے تمہیں سب دکھایا ہے۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ اب میرا بھی تو حق ہے نا کہ میں اپنی دلہن کے حسن کا نثارہ کر سکوں۔ ماہنور نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ہولے سے بولی، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ… شہرام نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیسی شرم جانے من، تم میری بیوی ہو، میرا سکون ہو، تمہارے وجود کے ایک ایک حصے پر اب میرا حق ہے۔ آج کی رات ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے۔ ماہنور کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے ہوئے شہرام نے نہایت نرمی سے اس کی چولی کا ہک کھول دیا۔ جیسے ہی وہ لباس اس کے بدن سے جدا ہوا، ماہنور کے سفید اور شفاف کندھے شہرام کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ شہرام ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ ماہنور کا حسن کسی تراشے ہوئے سنگ مرمر کی مورتی جیسا تھا۔ تم تو بے حد حسین ہو ماہنور، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ماہنور نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی اور شرم سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ شہرام نے اس کے ہاتھوں کو آہستہ سے ہٹایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اب ان دونوں کے برہنہ جسم ایک دوسرے سے مکمل طور پر مس ہو رہے تھے۔ شہرام کے سینے کی تپش ماہنور کے نرم وجود میں اتر رہی تھی۔ شہرام نے جھک کر ماہنور کے سینے کے ابھاروں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ماہنور کا پورا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی کمر بیڈ سے اوپر اٹھائی اور شہرام کے بالوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے حلق سے بے ساختہ آہ کی آواز نکلی۔ شہرام کی زبان کا لمس ماہنور کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ شہرام نے محسوس کیا کہ ماہنور کا جسم اب تڑپنے کے ساتھ ساتھ اس کے لمس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے اپنے لمس کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔ کبھی وہ اس کے سینے کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا اور کبھی اپنی انگلیوں سے وہاں چھیڑخانی کرتا۔ ماہنور کی حالت قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بار بار شہرام کا نام پکار رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شہرام ذرا سا پیچھے ہٹا تاکہ ماہنور کو سانس لینے کا موقع مل سکے۔ ماہنور کی آنکھیں ابھی بند تھی اور وہ ہانپ رہی تھی۔ ماہنور میری طرف دیکھو، شہرام نے نرمی سے کہا۔ ماہنور نے بھوجل پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ شہرام کے لیے دیوانگی اور چاہت جھلک رہی تھی۔ کیا میں واقعی اتنی اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ شہرام نے اس کے ماتھے کو چھوما اور بولا، تم میرے لیے کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ آج کے بعد ماہنور اور شہرام دو الگ وجود نہیں رہیں گے۔ ماہنور نے مسکرا کر خود کو شہرام کی باہوں میں چھپا لیا اور شہرام نے اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے کر اس رات کی ادھوری داستان کو مکمل کرنے کا آغاز کیا۔ پوری رات ماہنور پر اپنی محبت کی شدتیں لٹاتا رہا تھا۔ اس وقت ماہنور کے ذہن میں بھی صرف اور صرف اس دشمن جاں کا خیال تھا۔ وہ اس وقت ہر چیز کو بھول گئی تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ شہرام کی بیوی ہے، شہرام کی دسترس میں موجود ہے اور خود کو اس شخص کے حوالے کر چکی ہے۔ جیسے ہی شہرام نے اس کے وجود پر اپنے نام کی چھاپ لگائی تو وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کے لیے بہت ہی روشن اور خوبصورت تھی۔ وہ اپنے وجود میں ایک الگ تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔
حالانکہ اسے تھوڑی سی تکلیف کا بھی احساس ہو رہا تھا اور چلنا بھی مشکل تھا، لیکن یہ میٹھی میٹھی تکلیف بھی اس کو اچھی لگ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگوں نے ہی اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ دیکھے تھے۔ ہانیہ کا تو دماغ غصے سے گھومنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شہرام اور ماہنور کو الگ کر کے ہی رہے گی، اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ سکندر بھی صبح ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ ماہنور کو شرماتا ہوا دیکھ کر اس کے جذبات بھی بھڑکنے لگے تھے۔ اس نے انتہائی خون خوار انداز میں شہرام کو دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو جان سے مار ڈالے۔ ناشتہ کرنے کے بعد شہرام ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ ان کا ولیمہ ایک دن لیٹ تھا، جبکہ ماہنور لان میں جا کر ٹہلنے لگی۔ اچانک ہی اسے وہاں پر سکندر کی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھنے پر وہ سامنے کھڑا تھا۔ تم تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہیں شہرام پسند نہیں ہے۔ ماہنور نے یہ سن کر اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ دیکھو سکندر، میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھی اس آدمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں ہم دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے بھی باقی سے کہتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ماہنور تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ میری کل کائنات اب میرا شوہر ہے۔ اس کے یہ الفاظ خنجر کی طرح سکندر کے سینے پر جا کر لگے تھے۔ واو، ایک ہی رات میں اس نے تم پر جادو کر دیا۔ بس بہت ہو گیا سکندر، میں تمہاری مزید کوئی بھی فضول بات برداشت نہیں کروں گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں دادا جان سے جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ سکندر کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فکر مت کرو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اگر میں نے شہرام خانزادہ کو راستے سے ہٹا کر تم سے شادی نہ کی تو میرا نام بھی سکندر خانزادہ نہیں۔ اب میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، مجھے اس شخص کو ختم کرنا ہے۔ ماہنور نے یہ سنا تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ شام کو جب شہرام گھر لوٹ کر آیا، ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ ماہنور اس سے لپٹ گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ سکندر کی دھمکیوں سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شہرام اس کے اس طرح سے رونے پر پریشان ہو گیا تھا۔ ارے میری باربی ڈال، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کس کی اتنی مجال جس نے میری بیوی کو تنگ کیا؟ یہ سن کر ماہنور مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا پرانا عاشق اسے دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اس کے شوہر کو مار ڈالے گا۔ ماہنور کو یوں ہی خاموش کھڑا دیکھ کر شہرام کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ دیکھو، اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ شاباش، جو بھی تمہارے دل میں ہے کھل کر مجھے بتا دو۔ آپ مجھ پر شک تو نہیں کریں گے نا؟ میں ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ شہرام، میں نہیں جانتی کہ ہم دونوں کا رشتہ خراب ہو۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماہنور بیگم، اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو ضرور رشتہ خراب ہو جائے گا، لیکن اگر تم مجھ سے شیئر کرو گی اور مجھ سے اعتماد میں لوگی تو میں اس کا کوئی حل نکال لوں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارا کوئی راز تمہارے خلاف استعمال نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ ایک دوست کی طرح تمہیں اچھا مشورہ دوں گا۔ ماہنور نے جذبات میں آ کر اسے سکندر کے حوالے سے ساری باتیں بتا دی۔ شہرام کا خون غصے سے جوش مارنے لگا تھا۔ اس کی اتنی مجال، جو میری بیوی، جو میری ہی حویلی میں رہ کر میری بیوی کو ڈرائے دھمکائے۔ وہ باہر جانے لگا کہ ماہنور نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ حویلی میں دوبارہ سے تماشا لگے گا اور سب لوگ میرے کردار پر بات کریں گے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارے میری جان، تم ان کی وجہ سے اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سن کر ماہنور نے اپنا سر اٹھایا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بہادر ہیں اور بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن میں حد سے زیادہ بزدل ہوں۔ تو پھر تمہیں مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ شہرام نے ساری بات اس پر چھوڑ دی۔ یہ سن کر ماہنور کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکنے لگی۔ ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں، ہم حویلی سے کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں۔
یعنی تم چاہتی ہو ہم ہنی مون منانے کے لیے جائیں؟ شہرام نے اس کی کمر پر اپنے بازو کی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مہنور نے پوری قوت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ہاں آپ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے، لیکن میں بتا رہی ہوں وہاں پر جا کر ہم نے گھومنا پھرنا ہے۔ خبردار جو آپ نے مجھے کمرے میں بند رکھا۔ یہ تو بیگم صاحبہ وہاں پر جا کر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے آج ہی اسے اپنے ساتھ سوئٹزرلینڈ لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شہرام نے دراز سے نکال کر اس کے سامنے ٹکٹس لہرائی۔ وہ یکدم ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ جی آف کورس میری جان۔ شہرام بھی فی الحال کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے صرف دادا جان اور اپنی ماں کو ہی اپنے جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ دونوں نے ہی ان کو اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ دوسری طرف ہانی اور سکندر جو کہ مہنور کو اغوا کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ منصوبہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ دادا جان نے ان دونوں کو پکڑ کر منگنی بھی کر دی، جس کی وجہ سے سکندر غصے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، اور ہانیہ نے بھی اس سب سے جان چھڑوانے کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ شہرام اور مہنور کا سوئٹزرلینڈ میں صرف 1 مہینہ گزارنے کا ارادہ تھا، لیکن وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر دونوں نے اپنی ٹرپ کو مزید بڑھا دیا۔ 2 مہینے وہاں پر گزارنے کے بعد جب مہنور واپس آئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امید سے تھی۔ اس کے وجود میں شہرام کا وارث موجود تھا۔ شہرام پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرتا تھا۔ ملازموں کی فوج بھی سائے کی طرح اس کے پیچھے پڑی رہتی تاکہ اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ سکندر نے لندن میں جا کر ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ وہاں پر جا کر ہی سکندر کو پتہ چلا کہ اس کی محبت بھی بہت کمزور سی تھی، اسی لیے تو اسے بہت ہی آسانی سے دوسری لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے بھی یونیورسٹی میں ایک لڑکا پسند کر لیا۔ شہرام نے پہلی بار اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ وہ دونوں خود بخود ان کے راستے سے ہٹ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تو ان دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔